الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر مولویوں اور صوفیوں اور جوگیوں کے پیچھے لگ کے اپنے عقائد بنائے تھے، قرآن سے اپنے عقائد صحیح احادیث سے نہیں بنائے تھے۔ تو جس کی قیامت والے دن شکایت سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ لگا دیں گے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اس کا تو کنفرم بیڑا گڑک ہے جس شخص نے یہ حرکت کی، یہ کنفرم ہے۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی بات اتنی بے دھڑک کر دیتے ہیں، جی قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بھائی قرآن پھر نازل کس لیے ہوا ہے؟ اسی قرآن نے، وہ پینڈو تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، عرابی تھے، ان کی کایا پلٹ دی اسی قرآن نے۔ اور آج جو انگریز جو کہ پلید ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جس کو اللہ رسول کا کوئی تعارف نہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے رہا ہے۔ اور ہم تو اللہ رسول سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو بچپن سے اللہ رسول یہی باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہدایت نہیں دے گا اس سے؟ بالکل دے گا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو بشارتیں آئی ہیں نا، ان علماء سو کے بارے میں، علماء کو ہم مانتے ہیں، علماء حقہ کو، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ اجمعین، یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ ہیں علماء حقہ۔ علماء سو جو آج کل کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے فرقے بن رہے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی پہلے ہی بشارت فرما دی، صحیح بخاری کے کتاب الرقاق چیپٹر میں اور صحیح مسلم کے حوض کوثر کے چیپٹر میں، کتاب الایمان چیپٹر کے اندر حوض کوثر کا باب ہے، اور یہ حدیث پوری صحیح ستہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، کیونکہ اعضائے وضو تمام کے چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں جس بندے نے وضو کیا اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، قیامت والے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگا، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جس نے فرقے بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم سے علیحدہ ہوا، اس کی چھانٹی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے، ان کو میں پہچانتا ہوں گا، ان کو جب میں حوض کوثر میں سے جام پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، تو میں کہوں گا فرشتوں یہ تو مجھ سے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین کے اندر بدعت جاری کر دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو آج جو لوگ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، جن لوگوں نے بھی دین میں بدعت جاری کی، چاہے وہ عقائد کی شکل میں ہے یا اعمال کی شکل میں ہے، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے، پھر ظاہر ہے ان کے لیے نہ کوئی شفاعت نہ ان کی کوئی جائے پناہ موجود ہوگی وہاں پر۔ اس حدیث کے اوپر سیدنا عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی جو تابعی رسول ہیں، جو حدیث بیان کرتے ہیں صحابی سے، ان کے بڑے پیارے کمنٹس ہیں، اسی لیے امام بخاری اس کو کتاب الرقاق چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ دل میں رقت سوز پیدا کرنے والی حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے ابو سعید خدری والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، اس پہ پھر وہ کمنٹس کرتے ہیں حدیث پہ، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے نبی کی وفات کے بعد کبھی بھی دین سے الٹے قدم نہ پھریں، یہ وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور آج لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ کیسے عجیب عجیب عقائد کہتے ہیں، جی آپ ہمارے مرید ہو جاؤ، ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، فلاں بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، قیامت الدین وہ تو کہتے ہیں میں تو جنت میں نہیں اس وقت تک جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی بھی بزرگ کی ایسی تعلیمات نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کی خود تحقیق کریں، کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہوں، ہم لوگوں نے پوری زندگی جو ہے دین تصوف میں گزاری، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی عطا کی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ کیا، لیکن کوشش شرط ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، میں اینڈ پہ یہ راز بھی کھول دوں کہ میرے نزدیک اس وقت علماء حق اور میرے نزدیک اس وقت حق پہ فرقہ کون سا ہے، تو میری اس 15 سالہ ریسرچ کے بعد میں اسی رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق علماء عرب جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہے، اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ۔
کیوں؟ اس کا ثبوت میں دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے فضائل مدینہ کے چیپٹر میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین قرب قیامت میں، ایمان قرب قیامت میں، دین بھی ایمان بھی، یہ دونوں لفظ آتے ہیں، مدینے کے اندر اس طرح لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کے اندر واپس آ جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے 1925 کے اندر یہ ریولوشن آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اجنبیت سے نکال کر دوبارہ مدینے کے اندر، مکے کے اندر 1925 میں داخل کیا، اور پچھلے 800 سال سے جو بدعات وہاں پر جاری تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کی. 4 مسلح 800 سال سے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھوائے گئے. اس کے بعد وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ جو مزارات تعمیر کیے گئے تھے وہ سارے انہوں نے ڈیمالش کیے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ریولوشنز وہاں پہ آئیں. الحمدللہ آج جو کوئی غیر مسلم عام مسلمان جاتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور مقام ابراہیم پہ پڑھ رہے ہیں. تو علماء عرب سے میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوئی پچھلے سے پچھلے سال جب میں حاضری ہوئی میری 1428 ہجری